السلام علیکم۔ قصہ ڈائری ود کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصہ ڈائری ود کیسر ایک سفر ہے دلچسپ آبیتیوں، من لبھاتے قصوں اور خوفناک کہانیوں کا، اور اس سفر میں آپ کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس اور انسٹاگرام ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں آپ اپنی من پسند کہانیاں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جن کو آپ کے نام کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جب وہ ہاتھ میں پکڑی اپنی مضبوط لاٹھی کو وجد کی حالت میں زمین پر زور سے ٹھوکتی تو دیکھنے والوں کے دل دہل جاتے۔ اس کی سر پہ لٹکتی ہوئی پرانی بوسیدہ چادر اور اس سے جھانکتے کچھ سفید اور کچھ کالے الجھے بال اور منہ سے ٹپکتی رال کو دیکھ کر بچے سہم جاتے۔ معصوم آنکھوں اور خوفزدہ چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو مزید ڈرانے کے لیے کہتے، میری اماں کہتی ہے یہ ڈائن بچوں کو ہانڈی میں پکا کے کھا جاتی ہے۔ ہاں، میری اماں بھی بتاتی ہے کہ رات کو اس کے دانت اور ناخن اور لمبے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا ہے، لہو۔ اپنے بوسیدہ کھنڈر نما گھر کے دروازے کے سامنے وہ دن رات یوں پہرا دیتی جیسے کوئی دربان کسی خزانے کے دروازے کے سامنے چست حالت میں دائیں سے بائیں چلتا ہے۔ دائیں سے بائیں چلتے ہوئے وہ اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ٹھوکتی۔ پوری رات گلی سے لاٹھی زمین پر ٹھوکنے کے ساتھ مائی کے پھنکارنے کی آواز سنائی دیتی رہتی۔ اس کا اصل نام تو شاید کسی کو بھی نہ پتا تھا، بس گاؤں کے چھوٹے بڑے اسے مائی کہہ کے پکار لیتے تھے۔ رات کو جب گلی سے لگاتار مائی کی لاٹھی کی ٹھوک کے ساتھ پھنکارنے کی آواز آتی تو رحیم بخش چارپائی پہ کروٹ بدل کے اپنی بیوی کو دیکھتا اور بولتا، یہ مائی نہ جانے کب سوتی ہے، ساری رات تو گلی میں لاٹھی ٹھوکتی رہتی ہے اور دن میں بھی کبھی گھر کے دروازے کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھی رہتی ہے یا پھر چھت کی مڈیر پہ۔ اس کی بیوی کو تو جیسے موقع چاہیے تھا۔ وہ مزید رازداری کے ساتھ سرگوشی میں کہتی، اجی مجھے تو یہ مائی کوئی انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق لگتی ہے۔ سارا گاؤں ہی اس کو اب ڈائن سمجھتا ہے۔ کل تو مغرب کی اذان کے وقت اپنے گھر میں لگے شیشم کے درخت کی ایک موٹی ڈال پر چڑھ کے بیٹھی تھی۔ گلی سے گزرتے میری نظر پڑی تو خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ اس عمر میں بھلا درخت پر چڑھنے کی کیا ضرورت؟ گاؤں کے چوکیدار نے اکثر راتوں کو اس کے گھر سے ہنسنے اور رونے کی عجیب و غریب آوازیں بھی سنی ہیں۔ میں تو بچوں کو اس کے گھر کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ ارے بوڑھی عورت ہے، بڑھاپے میں انسان ایسی حرکتیں کر جاتا ہے۔ برسوں سے رہ رہی ہے وہ یہاں، آج تک کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا اس نے۔ تم عورتوں کے تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ رحیم بخش بیوی کو ڈانٹ کر کروٹ بدلتا اور سو جاتا۔ مائی کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے 3 دہائیاں بیت چکی تھیں۔ ایک پوری نسل مائی کو دیکھتے دیکھتے جوان ہوئی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو نقصان تو نہ پہنچایا، پر اس کی پراسرار زندگی اور دیکھنے والوں کو خوف زدہ کر دینے والا سراپا اور ہر وقت غصے میں پھنکارتے رہنے کی عادت تھی، جس کا خوف پورے گاؤں میں موجود تھا۔ کچھ لوگ تو محض اسے ایک پاگل بڑھیا سمجھتے تھے، پر دیکھنے والوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ مائی محض ایک عام پاگل بڑھیا نہیں، پر اس کی زندگی کے ساتھ یقیناً کوئی بڑا راز جڑا ہے، جس کے بوجھ تلے وہ پستے پستے کڑوی کسیلی اور خوفناک ہو چکی تھی۔ گاؤں کی خواتین تو اسے کوئی ڈائن، جادوگرنی یا نحوست کی علامت سمجھتی تھی۔ مائی نے گاؤں میں سختی سے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے اس کے گھر کی چوکھٹ بھی پار کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دے گی، اور اب تو اگر گلی میں کھیلتے بچوں کا کوئی کھلونا یا گیند غلطی سے بھی اس کے آنگن میں گر جاتا تو وہ لاٹھی سے ان کے گھر کے دروازے پیٹتی اور دانت پیستی ہوئی ماں باپ پہ چلاتی، میرے گھر سے دور رکھو ان شیطان کے پلوں کو،
ورنہ کچا چبا جاؤں گی۔ غصے میں جب وہ دانت پیستی تو رال ٹپک ٹپک کر زمین پہ گرتی، اور پھر وہ بجلی کسی تیزی سے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے لاٹھی بجا بجا کے چلتی، کبھی لاٹھی سے گلی میں جا بجا دائرے بناتی اور زور زور سے دھاڑ کے کہتی، یہاں یہاں زندہ گاڑ دوں گی تم سب کو۔ مائی کی پراسرار حرکات و سکنات کے چرچے دور دراز کے گاؤں میں بھی ہونے لگے تھے، اور کچھ من چلے تو خاص طور پر دور گاؤں سے مائی کو دیکھنے آتے تھے کہ آؤ ڈائن دیکھنے چلیں۔ ہر کوئی اس بات پہ حیران اور متجسس ہوتا کہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر آخر ایسا کیا ہے جو مائی کسی کو چوکٹ بھی پار کرنے نہیں دیتی۔ نہر پار والے گاؤں میں جب ڈائن اور اس کے گھر پر پہرا دینے کے قصے پہنچے تو لال حسین کے کان کھڑے ہوئے۔ لال حسین ایک پیشہ ور چور تھا، چھوٹی موٹی چوری میں پکڑے جانا اور تھانے حوالات کی ہوا کھانا اس کا معمول تھا۔ لال حسین سوچنے لگا کہ آخر وہ بڑھیا اپنے گھر کے آس پاس کسی کو بھٹکنے کیوں نہیں دیتی؟ ضرور وہ گھر میں مال نقدی اور زیورات چھپائے بیٹھی ہے، ورنہ اس طرح گھر کا پہرا دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لال حسین نے مائی کے گھر چوری کا فیصلہ کیا اور سوچنے لگا کہ یہ ڈائن ہونے کا تو سب ڈرامہ ہی ہے، ایک بوڑھی عورت ہی تو ہے، اور میں ہٹا کٹا جوان آدمی ہوں، سب کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ منصوبہ بندی کے بعد آخر کار اس نے ایک رات مائی کے گھر کی دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گیا۔ ویسے تو یہ اس کے لیے معمول کی بات تھی، لیکن آج دیوار پھلانگنے کے بعد اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ گھر کی اندھیرے میں ڈوبی ویرانی اور دیواروں پر سال ہا سال پرانی جمی ہوئی کائی۔ لال حسین کو ایسا لگ رہا تھا جیسے دیوار پھلانگتے ہی وہ کسی اور زمانے میں پہنچ گیا ہو۔ پھر اس نے ہمت کی اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا سامنے والے بوسیدہ برآمدے اور پھر برآمدے کے کھلے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے سامنے والے بڑے کمرے کے کونے میں ایک لالٹین جل رہی تھی جس سے ہلکی روشنی تھی۔ جا بجا لٹکے مکڑی کے جالے اور کمرے کے ایک کونے میں پڑی پرانی چارپائی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کھنڈر جیسے گھر کا پہرا دیتی ہے پاگل بڑھیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں، لگتا ہے رات ہی برباد ہوئی۔ لال حسین زیر لب بڑبڑایا، اور پھر جب اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کا پاؤں لکڑی کے کسی تختے پہ جا پڑا۔ اس نے لالٹین کی مدھم روشنی سے نیچے دیکھا تو زمین پر اسے لکڑی کا کھڑکی نما ایک دروازہ نظر آیا جو نیچے تہخانے میں کھلتا تھا۔ لال حسین کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی کہ خزانے کا راستہ مل گیا۔ اس نے جھک کے دروازہ کھولا اور سامنے کچھ سیڑھیاں نظر آئیں جو نیچے اندھیرے تہخانے میں جا رہی تھیں۔ لال حسین 2-3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتا قدرے نیچے اترا اور سیڑھیوں کے درمیان کھڑا ہو کر نیچے کا جائزہ لینے لگا، اور پھر اندھیرے میں اسے ایک بوڑھے شخص کا ہیولہ نظر آیا جو کراہتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، میری مدد کرو۔ لال حسین حیرانگی اور خوف سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اندھیرے تہخانے کے کسی اندھیرے کونے سے مائی اچانک پھنکارتی ہوئی بجلی کسی تیزی سے نکلی اور لاٹھی کا ایک وار لال حسین کے سر پہ ایسا کیا کہ وہ چکرا کے سیڑھیوں پہ گرا اور اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکل آیا۔ مائی زمین پر لاٹھی ٹھوکتے ہوئے چلائی، میری حد میں گھستا ہے لٹیرے، زندہ بچ کے نہیں جائے گا، تجھے بھی باندھ کے رکھوں گی اس کے ساتھ۔ اور پھر مائی لاٹھی زمین پر ٹھوک ٹھوک کے دوبارہ حملے کی تیاری میں تھی کہ لال حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چلاتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر باہر کی طرف بھاگا۔ مائی پھنکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ لال حسین یہ بھول چکا تھا کہ وہ چوری کرنے آیا تھا، اب اسے اپنی جان کے لالے پڑے تھے، اور وہ مدد کے لیے چلاتا برآمدے سے باہر گلی میں نکلا اور مائی لاٹھی لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس شور شرابے سے گاؤں کے لوگ جاگ چکے تھے اور پھر کچھ لوگ گھروں سے باہر نکلے اور لال حسین کو دبوچ لیا۔ لال حسین گاؤں میں اجنبی تھا اور مائی کے گھر چوری کی غرض سے داخل ہوا تھا۔
اس لیے گاؤں والوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی تفتیش پر جب لال حسین نے مائی کے گھر میں موجود تہخانے اور اس میں قید کسی بوڑھے آدمی کے بارے میں انکشاف کیا تو پولیس نے مائی کو بھی تفتیش کے دائرے میں لیتے ہوئے اس کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ پولیس فورس کو گھر کے دروازے کے سامنے دیکھ کر پہلے تو مائی دروازے کے سامنے تن کے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر ریاستی طاقت کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دی اور پولیس کو گھر کی تلاشی لینے کی اجازت دے دی۔ پولیس نے تہخانے کو کھولا اور اس بوڑھے آدمی کو برآمد کیا اور اس کے ساتھ مائی کو بھی تھانے لے گئے۔ پولیس انسپکٹر سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے عزت سے مائی کو اپنے تفتیشی کمرے میں بٹھایا اور بولا، مائی آپ میری ماں جیسی ہو، مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھو اور اعتماد کے ساتھ اپنی ساری کہانی سنا دو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مائی جو ساری زندگی دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، حقارت اور خوف کے تاثرات دیکھتی آئی تھی، اب جب انسپکٹر کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی اور شفقت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سر جھکائے زمین کو گھورتے ہوئے اس نے پہلی بار اپنے رازوں کی پوٹلی کھولی۔ آج سے 35 سال پہلے میں اسی گاؤں میں دلہن بن کے آئی تھی۔ بہت اچھا شریف النفس پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میرے شوہر کے ماں باپ گزر چکے تھے، بس ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی اوباش حرکات اور سرگرمیوں کی وجہ سے ماں باپ اپنی زندگی میں ہی اسے آگ کر چکے تھے۔ اب وہ اپنے بڑے بھائی سے کبھی کبھی اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے مانگنے آ جایا کرتا تھا۔ ایک رات اسی طرح نشے میں دھت اس نے ہمارے دروازے پہ دستک دی اور پھر بڑے بھائی سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ میرے شوہر نے جب اسے نشے کی حالت میں دیکھا تو اسے دھتکارتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کو کہا اور مزید رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ طیش میں آ گیا اور اچانک میرے شوہر پہ حملہ کیا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو خنجر کے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ وہ خود بھی نشے کی حالت میں تھا، اس لیے خود بھی زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے شوہر کو تڑپتے ہوئے جان دیتے دیکھا اور اس کا قاتل بھی ساتھ ہی بے ہوش پڑا تھا۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی، میرا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ بچپن میں میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد گاؤں کی ایک رحم دل عورت نے مجھے سہارا دیا اور اپنے پاس رکھا۔ میرے شوہر نے مجھے وہیں پسند کیا اور بیاہ کے لے آیا۔ اب اس کی بے وقت موت سے میں پھر بے سہارا ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے قاتل سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چاہتی تو اس کو بے ہوشی کی حالت میں اسی خنجر سے کاٹ ڈالتی، پر میں اس کو تڑپ تڑپ کے زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہی گھسیٹ کر گھر کے تہخانے میں منتقل کیا اور زنجیروں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ میرے خامد کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا اور پھر اگلے دن گاؤں والوں نے ان کی تدفین کر دی۔ تہخانے میں قید یہ بوڑھا آدمی وہی میرے شوہر کا بھائی اور اس کا قاتل ہے، جس کو میں نے تب سے زنجیروں میں باندھ رکھا ہے۔ تہخانے میں جب اس کو ایڑیاں رگڑتے دیکھتی تو مجھے تسکین حاصل ہوتی۔ اسی راز کو راز رکھنے کے لیے میں کسی کو اپنی چوکھٹ پار کرنے نہیں دیتی تھی۔ انسپکٹر مائی کے یہ لرزہ خیز انکشافات سننے کے بعد حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم کا دلی افسوس ہے مائی۔ تمہارے شوہر کا قاتل اب باقی کی زندگی جیل میں گزارے گا، پر جس طرح تم نے اسے اتنے سال حسب بے جا میں قید رکھا، قانون کی نظر میں وہ بھی جرم ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ سزا ضرور ہوگی۔ مائی اس بات پہ مسکرا دی۔ میں تو زندگی کے دن گزار رہی ہوں جی، جیل میں گزر جائیں یا باہر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔